لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. جن لوگوں کا نام حج قرآن اندازی میں آ چکا ہے ان کو میری طرف سے ایک بار پھر بہت بہت دلی مبارکباد ہو. الحمدللہ آپ ایک مقدس فریضہ انجام دینے جا رہے ہیں اور اللہ کے گھر جا رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو اپنی کچھ عادات کو تبدیل کرنا ہوگا اور وہ ابھی سے آپ تیاری شروع کر دیں. حج سے پہلے حج کی تیاری. اس سلسلے میں پہلی عادت جو آپ کو اپنانی ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنائیں. آپ کوشش کریں کہ آپ ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں. اس سے آپ کو آگے جا کے وہاں پر مدینہ شریف میں اور مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں عبادتوں میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. اور اس کے بعد آپ ننگے پیر چلنے کی عادت بنائیں کیونکہ وہاں آپ کو مدینہ منورہ میں باہر کے ایریا میں تو نہیں لیکن اندر مدینہ شریف میں جو مسجد ہے جہاں روضہ رسول ہے وہاں آپ کو جوتے باہر اتار کے جانا ہوتا ہے جہاں پھر آپ نے نماز کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے. اگر اندر کی سائڈ پہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے اندر والے حصے میں مدینہ شریف میں اور اسی طرح حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں جوتے آپ کو باہر اتار کر ننگے پاؤں جانا ہوتا ہے. تو آپ عادت بنائیں اس چیز کو کہ آپ آسانی سے ننگے پاؤں چل سکیں. اور اس سلسلے میں آپ اس کا گھر سے ہی آغاز کریں. گھر کے فلورز کو صاف کروائیں اچھی طرح اور آپ گھر میں ننگے پاؤں پھرنے کی عادت بنائیں تاکہ آپ کے پاؤں اس چیز کے عادی ہو جائیں کیونکہ وہاں آپ کو بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے. ویسے بھی میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ واک کیا کریں اور کم از کم 5 کلومیٹر تک ڈیلی تک آپ اپنی واک پہ لے کے جائیں. کیونکہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جس دن حج کا دن ہوتا ہے اور آپ نے طواف وداع کرنا ہوتا ہے کنکریاں مارنے کے بعد تو اس دن آپ کو تقریباً 15 کلومیٹر تک چلنا پڑ سکتا ہے پر ڈے. تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے اس چیز کا عادی ہونا چاہیے. حرمین شریفین میں آپ کو ننگے پاؤں چلنا ہوتا ہے کیونکہ مساجد کے احترام میں آپ اپنا جوتا اندر نہیں لے جا سکتے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ننگے پیر چلنے کی عادت ڈالیں. اپنے گھر میں اور مسجد میں ننگے پاؤں چلیں. آپ اپنا کھانا بھی متوازن کھائیں, نہ بہت زیادہ کھائیں نہ بہت کم کھائیں بلکہ متوازن خوراک لیں جس میں ہر قسم کی فوڈ گروپس شامل ہوں اور پھل بھی کھائیں. آپ کوشش کریں کہ آپ چپ رہیں زیادہ تر اور کم سے کم باتیں کرنے کی عادت اپنائیں کیونکہ وہاں جا کر یہ عادت آپ کے بہت کام آئے گی اور آپ اپنا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکیں گے جس مقصد کے لیے آپ اس مقدس سفر پہ جا رہے ہیں. آپ کو وہاں پر جا کر لوگوں کے ساتھ روم شیئر کرنا ہوگا. اگر تو آپ خود فیملی کا پورا گروپ جا رہا ہے پھر تو آپ خود سارے اپنے ہی ہوں گے, لیکن اگر آپ غیروں کے ساتھ آپ کو رہنا پڑ جائے تو اس کے لیے آپ ابھی سے روشنی میں سونے کی عادت ڈال لیں, ایئر کنڈیشن کے بغیر رہنے کی عادت ڈالیں اور گھر والوں کے شور میں سونے کی عادت ڈالیں کہ اگر آپ کے کمرے میں کچھ اور لوگ بھی ہوں اور آپ کو ان کے ساتھ گزارا کرنا پڑے تو آپ مناسب طریقے سے ان کے ساتھ رہ سکیں. اگر لائٹ کمرے کی آن ہو یا ایئر کنڈیشنر نہ لگا ہو یا اگر ایئر کنڈیشنر کی سپیڈ زیادہ ہو یا ٹھنڈک زیادہ ہو کیونکہ مختلف قسم کی عادات کے لوگ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں 4 5 یا 6, تو آپ کو سب کے مزاج کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اس لیے آپ ابھی سے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں. کھانے میں آپ اگر گھر کی روٹی پسند کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر خمیری روٹی اور نان بھی مل سکتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ آپ خمیری روٹی اور نان وغیرہ بھی کھا سکیں. کچھ لوگ صرف گھر کی روٹی کے عادی ہوتے ہیں, ان کے لیے خاص طور پر یہ پوائنٹ ہے کہ وہ خمیری روٹی اور نان کھانے کی عادت اپنا لیں اور کسی بھی خلاف طبیعت امور پر غصہ برداشت کرنے کی عادت ڈالیں کیونکہ وہاں ہر
طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کئی ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کسی کا مزاج کسی اور طرح کا ہوتا ہے، کسی کا کسی اور طرح کا ہوتا ہے، افریقنز ہوتے ہیں، ملیشیا کے لوگ ہوتے ہیں، انڈونیشیا کی سب سے زیادہ تناسب ہے حاجیوں میں، اور ٹرکش ہیں، ٹرکش پیپل آر ویری نائس. لیکن کچھ لوگ وہاں پر جا کر بھی اپنی جھگڑالو طبیعت کی وجہ سے دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اگنور کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، اور آپ معافی اور درگزر کی عادت اپنے اندر پیدا کریں. روزانہ کچھ صدقہ دیا کریں، روزانہ کچھ صدقہ دیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں میں چنا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ کے گھر انشاءاللہ تعالیٰ حاضری دینے جائیں گے. تو اس خوشی میں آپ ضرور اپنی بلائیں اتارا کریں روز، اور صدقہ دیا کریں ڈیلی. اور طواف کی دعائیں یاد کریں. یہ کافی لمبی لمبی دعائیں ہیں، چھوٹی بکس مل جاتی ہیں ان کی. مخصوص اگر دعائیں نہ بھی یاد کریں تو کوئی بھی دعا، صفا و مروہ میں پڑھنے جانے والی دعائیں یاد کریں. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو کہ حج سے متعلقہ قرآنی آیات اور ان کا مفہوم ہے، اکٹھا ان بکس میں لکھا ہوتا ہے. وہ بکس آپ لے لیں. حج کے سلسلے میں ایک چھوٹی کتاب لے لیں جو آپ اپنی پاکٹ میں، اپنے بیک پیک میں رکھ سکیں، تو آپ کے یہ بہت کام آئے گا. اس کے علاوہ عرفات میں پڑھنے والی دعائیں یاد کریں. یاد نہ ہو سکے تو بار بار پڑھیں، تاکہ اس وقت آسانی سے آپ کے زبان ان عربی پہ رواں ہو سکے. کیونکہ عربی ہماری یعنی کہ مدر لینگویج نہیں ہے، مدر ٹنگ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس کے پڑھنے میں اتنی روانی نہیں ہے. تو آپ اگر بار بار جیسے قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو کئی دفعہ آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کیا لفظ آیا. موسٹلی اگر آپ قرآن کو ریسائٹ کریں ڈیلی تو ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ بار بار ابھی سے وہ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ان کے پڑھنے کی عادت ہو جائے گی. بے شک وہ آپ کو یاد نہ ہو، لیکن وہ آپ کی زبان پر آسانی سے چڑھ جائیں گی. آپ کوشش کریں کہ تہجد بھی پڑھا کریں. اگر آپ کو پہلے سے عادت نہیں ہے تو آپ کے رات کے کسی پہر تہجد کے لیے اٹھیں اور تہجد کی ادائیگی کریں، اور وہاں پر اللہ کے حضور اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر آپ تہجد کی ادائیگی کے لیے جائیں. اپنے ہوٹل سے رات کو اٹھیں یا وہیں پہ رات بسر کریں اور عبادتیں کریں، تہجد کا لطف اٹھائیں. تہجد اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی عبادت ہے. ویورز، آپ تہجد پڑھیں، آپ کو بہت سکون آئے گا. صرف اللہ اور آپ، یعنی اس وقت کوئی انسان نہیں اٹھا ہوتا، زیادہ تر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو ان لوگوں میں چن لیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اٹھتے ہیں خاص طور پر. اور اللہ تعالیٰ تہجد کی دعائیں رد نہیں کرتا، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہیں. اس کے بعد آپ ایسی دعائیں یاد کریں جو ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. اور زیادہ تر آپ یہ کوشش کریں کہ کم سوئیں اور زیادہ جاگیں، تاکہ آپ زیادہ تر وقت حج کے دنوں میں عبادت میں گزار سکیں. اور اب ہوائی چپل اور احرام کے جو سینڈل ہیں ان کو پہن کر چلنے کی عادت ڈالیں. بعض لوگ ہوائی چپل میں چلنے کے عادی نہیں ہوتے، یعنی چپل یا سینڈل جو ہوتی ہے، جینٹس زیادہ تر ہوائی چپل پہنتے ہیں اور لیڈیز سینڈل پہنتی ہیں، وہ ان کو پہن کر آرام دہ چپل لیں اور اس میں چلنے کی عادت اپنائیں. اور اپنے پیروں کا بہت خیال رکھیں. وہاں جا کر بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، خاص طور پر جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے. آپ اپنی بہت آرام دہ جوتے لے کر جائیں، 2-3 جوڑے لے کر جائیں آپ ضرور جوتوں کے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ وہاں پر پیش آتا ہے کہ وہاں زیادہ تر جو ہوٹلز ہیں، ہوٹلز میں زیادہ تر فلش سسٹم نہیں ہوتا، کموڈ سسٹم ہوتا ہے. تو آپ اس کو بھی استعمال کرنے کی عادت اپنائیں، کیونکہ کچھ لوگ کموڈ سسٹم یوز نہیں کر سکتے. آپ ابھی سے اس کی عادت اپنائیں تاکہ آپ کو وہاں جا کر آسانی ہو. حرمین شریفین میں تو کموڈ سسٹم بھی ہوتا ہے اور فلش سسٹم بھی ہوتا ہے. اور وضو کے لیے بھی بہت اچھی جگہیں ہوتی ہیں، واش رومز ان کے بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ آپ ہوٹلز میں جو آپ کو کموڈ استعمال کرنا ہے اس کے آپ عادی ہو جائیں. اور آپ کو یہ بھی کوشش کرنی پڑے گی، خاص طور پہ جو بزرگ حضرات ہیں یا وہ لوگ جو کہ ٹیکنالوجی کا بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے، تو وہ اپنا اسمارٹ فون
اچھی طرح استعمال کرنا اپنے کسی بچے وغیرہ سے آپ سیکھ لیں تاکہ آپ کو فون کا استعمال کرنا آ جائے اور آپ اس میں سے ضروری معلومات نکال سکیں، خاص طور پر آپ حج کی جو ایپ ہے اس کا استعمال کر سکیں۔ یہ بس تھوڑی سی کوشش کرنے کی بات ہے، آپ سب یہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی حج میں کافی وقت ہے ویورز، حج پر جانے سے پہلے خاص طور پر آپ کو کوشش کرنی ہے کہ حج کے 5 دنوں کا طریقہ سیکھیں۔ حج کے 5 دن ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ جو 43 ڈیز ہیں یہ آپ کا وہاں پر سٹے ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی دن ہے اس میں سے جو 5 دن ہیں حج ان 5 دنوں کا ہوتا ہے، اور اسی میں آپ کی حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور ابھی سے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ پوری تیاری رکھیں اپنی۔ یہ جو سامان کی تیاری کی بات یہاں نہیں ہو رہی، آپ کی ذہنی جسمانی تیاریاں رکھیں، اور آپ اپنے آپ کو مینٹلی اتنا سٹرونگ کریں کہ آپ اس حج ایک مشقت کا نام ہے کہ آپ دل جمی سے صحت تندرستی کے ساتھ حج کی ادائیگی کر سکیں، اور آپ کو خدا نہ خواستہ حج کے سفر میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ میری دلی دعا ہے کہ آپ خیر و عافیت سے حج پہ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور کرے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں پلیز یاد رکھیے گا، اور میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کر دیجیے گا، خاص طور پر آپ کے وہ جاننے والے جو حج پر جا رہے ہیں ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔